إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ اہل بیت، صحابہ کرام، ان کی عظمت کو، مقام کو، خدمات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ترتیب کے اندر عشرہ مبشرہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ 10 خوش نصیب افراد جنہیں نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ انہی میں سے تقدیم و تاخیر کے ساتھ ایک صحابی کا تذکرہ، ان کی عظمت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ ہیں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ اگرچہ حدیث میں جو ترتیب ہے اس میں ان کا نام تاخیراً ہے، لیکن چونکہ انہی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، میں تقریباً اس لیے لا رہا ہوں تاکہ موقع کی مناسبت، حالات کا تقاضا، ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے۔ حضرات، جس وقت میں نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا اگر ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کر دی جائے تو ان کی عظمت ہم سب کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ایک قافلے کا ذکر آتا ہے جو ملک یمن سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ دین اسلام کے حوالے سے معلومات لیتے رہے،
اس قافلے نے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ایک درخواست کی۔ وہ کیا تھی؟ کہا ارسل معنا رجلا امینا امینا امینا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم واپس یمن جانے کا پروگرام بنا چکے ہیں، آپ سے آخری درخواست ہے، ارسل معنا رجلا امینا امینا امینا، آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو امین ہو امین ہو امین ہو۔ اس قافلے کے لوگ کتنے ذہین تھے، کتنے دور اندیش تھے۔ آپ ان کے اس جملے پر غور کریں کہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا امیناً امیناً امیناً، ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو امین ہو امین ہو امین ہو۔ کیا مطلب؟ آپ حدیث کے اس جملے پر غور کریں، گہرائی میں جائیں اور اہل یمن کے دماغ پر، ذہانت پر قربان جائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 مرتبہ اس جملے کو کیوں دہرایا کہ ایسا شخص ہمارے ساتھ بھیجیں جو امین ہو امین ہو امین ہو۔ یہ 3 مرتبہ جو امین کا لفظ استعمال کیے ہیں، تینوں کا الگ الگ ایک مفہوم ہے۔ کہا امیناً، ایسا شخص ہمارے ساتھ بھیجیں جو امین ہو، معنی یہ دین اسلام کے حوالے سے ہمیں صرف وہی باتیں بتائے جو باتیں اس نے آپ سے سنی، اس میں ملاوٹ نہ کرے، اپنے جذبات کو داخل نہ کرے، اپنے اقوال کو شریعت میں داخل نہ کرے، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ کی بات شریعت ہے، آپ کے بعد اس امت میں کوئی نبی نہیں، کسی کی بات شریعت نہیں۔ ایسا نہ ہو کسی ایسے شخص کو بھیجیں، کبھی وہ آپ کے حوالے سے بات کرے، کبھی ابو بکر کے حوالے سے باتیں کرے، کبھی عمر کے حوالے سے باتیں کرے، کبھی اپنی برادری کے حوالے سے باتیں کرے، کبھی اپنے جذبات رکھے۔ نہیں، ارسل معنا رجلا امینا۔ آپ سمجھیں، یہ محض عشرہ مبشرہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش نہیں ہو رہی، ان کی فکر، صحابہ کا منہج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ارسل معنا رجلا امینا، امین ہو۔ امین کبھی ملاوٹ نہیں کرتا، امین خالص بات بتاتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، شریعت اللہ کی وحی کا نام ہے۔ کسی ایسے شخص نہ بھیجیں جو اللہ کی وحی میں اس چیز کو بھی لے آئے جو وحی میں نہ ہو۔ یہ ہے پہلا لفظ، ارسل معنا رجلا امینا، ایسے شخص کو بھیجے جو امین ہو، وہ باتیں بتائے جو اس نے آپ سے سنی ہو، عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے جو بات آپ سے نہیں سنی ہمیں مت بتائے، امین ہو۔
ارسل معنا رجلا امینا، ایسے شخص کو بھیجے جو امین ہو۔ پھر کہا امینا، دوسری مرتبہ امین کہا۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو جذبات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری کما حق کا ہو ترجمانی کرنے والا ہو، ہمارے احوال صحیح معنی بیان کرنے والا ہو۔ ہم کچھ کہیں، آپ کو جا کے کچھ کہیں، ہماری درخواستیں کچھ اور ہوں، وہ کچھ اور رکھے، ہم کچھ اور چاہتے ہوں، وہ کچھ اور پیش کرے، ہم آپ کے بارے کچھ اور سوچ رکھتے ہوں، کسی بات پر ناراض ہو کر کچھ اور آپ کو کہہ دے۔ ہم عام لوگ ہیں، ہم میں سے کسی مرد کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ، کسی تاجر کے ساتھ، کسی مزدور کے ساتھ اس کو اختلاف ہو جائے اور اس اختلاف کا نزلہ پورے اہل یمن پہ ڈال دے، آپ اس اور رپورٹ دے، ایسا شخص نہ ہو۔ ارسل معنا رجلا امینا امینا، امت کا خیر خواہ ہو، امت کی اصلاح کرنے والا ہو، ایسا شخص بھیجے۔ پھر کہا امینا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، امینا کیا معنی؟ معنی یہ زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں جو امانتیں ہم ان کو دیں وہ کما حق وہ آپ تک پہنچائے، خرد برد کرنے والا نہ ہو۔ جو کچھ ہماری طرف سے اس کو پیش کیا جائے اس میں کمی کرے نہ، ذاتیات کا مفاد غالب نہ آئے۔ اب آپ سمجھ گئے اہل یمن کتنا دور اندیش تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل یمن کی تعریف کیا کرتے تھے، اہل یمن کے ایمان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے عقیدے کی تعریف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ کے ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں دن کو میں جب خیموں میں راؤنڈ لگاتا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یمنیوں کے خیمے کہاں ہیں، مدینے والوں کے خیمے کہاں ہیں، مکے والوں کے خیمے کہاں ہیں، طائف والوں کے خیمے کہاں ہیں، مجھے دن کو پتہ نہیں چلتا، کوئی بورڈ تو نہیں لگا ہوا جس سے میں پہچان لوں، لیکن جب رات کو میں راؤنڈ لگاتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یمنیوں کے خیمے کہاں ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، رات کو تمام مجاہدین جب سوئے ہوتے ہیں یمنیوں کے خیمے میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی۔ یمنی راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھتے ہیں اور تہجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ان کی آواز سن کر مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ اہل یمن کے خیمے ہیں۔ واپس آئیے، عرض کی نبی علیہ السلام سے ارسل معنا رجلا امینا امینا امینا، ہم جانے لگے ہیں ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو امین ہو امین ہو امین ہو۔ معنی سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب تک صحابہ کرام یمنیوں کی سر جھکائے گفتگو سن رہے تھے، ٹھیک ہے ان کا حق حاصل ہے، انہوں نے درخواست رکھی ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے گفتگو شروع کی اب صحابہ نے سر اٹھا لیے، آپ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آپ یمنیوں کو کیا جواب دیتے ہیں۔
ان کی درخواست پر نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے گفتگو شروع کی اور میں لوگوں سنو، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، یہ تو یمنیوں کا مطالبہ ہے، لیکن سنو، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، اللہ نے زمین پر جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسا شخص دیا ہے جو امین تھا۔ امت تو ساری امین ہوتی ہے، لیکن کسی کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ اس کو امین کا لقب دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سارے امین تھے، سارے امانت والے تھے، لیکن یہ ایک اعزاز ہے کہ جس کو نام لے کر امین کہا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر نبی کی امت میں ایک امین تھا۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، لوگوں میری امت میں اگر کسی امین کو دیکھنا ہو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، ان کا انتخاب کیا۔ یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ یہ کوئی شرف کم ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، قربان جائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو آپ فرما رہے تھے کاش آپ کا آخری وقت ہے۔ آپ کے آخری جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے، آپ فرما رہے تھے کاش آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا۔ وما شاورت فیہ، کسی ایک سے بھی مشورہ نہ لیتا، بغیر مشورے کے اپنے بعد اس کو خلیفہ بنا دیتا۔ میں کسی سے مشورہ نہ لیتا، نہ عبد الرحمن بن عوف سے، نہ سیدنا علی سے، نہ عثمان سے، کسی سے مشورہ نہ لیتا، اور میں بغیر مشورے کے ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بنا کر دنیا سے چلا جاتا۔ اور جب اللہ مجھ سے پوچھتا عمر اتنا بڑا فیصلہ تو کر کے آیا ہے، امت کو اعتبار میں نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ما حملک علی ما صنعت، عمر کیوں ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا کر آ گیا ہے؟ تو اللہ کو یہی کہتا، اے اللہ سمیعت نبیک، میں نے تیرے پیغمبر سے حدیث سنی تھی، تیرے نبی سے میں نے حدیث سنی تھی، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جو اس امت کا امین ہے، اس امت کے امین کو خلیفہ بنا کر آیا۔ یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ یہ کوئی مقام کم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ امام ابن شبہ بھی لائے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے۔ امیر عمر کا دفتر کوئی محل نہیں تھا، ایک کمرہ ہی تھا۔ کمرہ بڑے سے بڑا کمرہ کتنے بائی کتنے کا ہوتا ہے، ایک ہی کمرہ تھا۔ چند دوستوں کے بیچ میں بیٹھے تھے اور دوستانہ ماحول میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں تمناؤ دوستو، آج ہم فارغ بیٹھے ہیں، باہر سے کوئی مسئلہ نہیں آیا،
آج ہماری آپس کی گفتگو ہے۔ تمنا ہو تم میں سے ہر آدمی اپنے دل کے اندر جو جذبات رکھتا ہے اس کا اظہار کرے۔ جو تمہارے دل کی چاہت ہے، تمنا ہے، اس کا اظہار کرو۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین اتمنا لو ان هذه الدار مملوءۃ ذهبا، میں کافی دیر سے آپ کے دفتر کو دیکھ رہا تھا، میرے دل کے اندر ایک خواہش آ رہی تھی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے اتنا سونا دے دے، اتنا سونا دے دے جس سونے سے آپ کا یہ دفتر بھر جائے، اتنا سونے کا مالک مجھے بنا دے جو آپ کے دفتر کو پورے کو بھر دے، اور میں اسلامی ریاست کے اندر اعلان کر دوں کہ مستحقین آ جائیں، یتیم آ جائیں، بیوہ عورتیں آ جائیں، مساکین آ جائیں، اور میں وہ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اور مجھے ایک سکون مل جائے کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے میری اس سخاوت پر معاف کر دے۔ تمناؤ، سیدنا عمر نے کہا کہ آپ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری خواہش بھی اسی خواہش کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تھوڑا سا فرق یہ ہے، تھوڑا سا فرق یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، اتمنا میری خواہش یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے جواہرات کا مالک بنائے۔ جواہرات سونے کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سونے کے مقابلے میں چاندی ہے، مجھے اللہ جواہرات کا مالک بنائے۔ صبح کو جب اٹھوں، صبح کی نماز کے بعد ان جواہرات دنیا کے حکمرانوں کے پاس ہوتے ہیں، بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں، میں اس امت کے مسکینوں میں خرچ کرنا شروع کروں، حتیٰ کہ شام ہو جائے، پھر اگلے دن میں ان جواہرات کو خرچ کر رہا ہوں کہ میری زندگی ختم ہو جائے۔ دفتر میں موجود ہر شخص نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر میں ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ بھی تو اپنے اندر کو جذبات رکھتے ہوں گے، ہم آپ کے جذبات سننا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل میں کیا جذبات رکھتے ہیں ہم اسے نوٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر مناسب سمجھیں آپ بھی اپنے دل کے جذبات کو ہمارے سامنے پیش کریں جس طرح ہم کر چکے ہیں۔ اتمنا، امیر المومنین نے کہا جی ہاں۔ میں بھی اپنے اندر جذبات رکھتا ہوں، میرے جذبات یہ ہے اتمنا انہا مملوءۃ رجالا، میری دل کی خواہش یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اتنے ساتھی دے جو صرف میرے اس دفتر میں آ جائیں، مجھے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جم گھٹا نہیں چاہیے، مجھے رش نہیں چاہیے، مجھے اتنے ساتھی چاہیے جو میرے اس دفتر میں آ جائیں۔ لیکن ہوں ایسے کابی عبیدہ بن الجراح و معاذ بن جبل، لیکن وہ لوگ تو کم ہوں، لیکن جس کو بھی میں اٹھاؤں دیکھوں ایسے لگے ابو عبیدہ بن جراح ہے، معاذ بن جبل ہے۔ غیرت کے لحاظ سے، جرأت کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، صبر کے لحاظ سے، اسلامی غیرت کے حوالے سے، شجاعت کے اعتبار سے ایسے ہوں جیسے ابو عبیدہ بن جراح ہے، معاذ بن جبل ہے، ہوں ایسے، جس کو بھی دیکھوں، سر اٹھا کر جس کو بھی دیکھوں لگے ابو عبیدہ بن جراح ہے،
جس کو بھی دیکھوں لگے معاذ بن جبل۔ میں کیا کروں گا؟ ان کو کیا کروں گا؟ فرمایا پھر میری خواہش ہے ان لوگوں کو لے کر میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں، اور جب مدینہ آؤں کب؟ اس وقت جس زمین کی پوری پشت پر توحید کے اسلام کے جھنڈے گاڑ چکا ہوں۔ پوری زمین پر کلمہ توحید کے جھنڈے گاڑنے کے لیے مجھے رش نہیں چاہیے، مجھے اتنے بندے چاہیے جو میرے دفتر میں آ جائیں، لیکن ہوں سارے جیسے معاذ بن جبل ہیں، ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرات اب بات کو شروع کرنے لگا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ آپ جانتے ہیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی، اس قدر علاقے فتح ہوئے، اس قدر اسلامی ریاست پھیلی، کفر کی سرزمین سکڑتی گئی، اسلامی ریاست پھیلتی گئی۔ حضرات ملک شام کے علاقے کس قدر تیزی کے ساتھ فتح ہو گئے، لیکن جس وقت معاملہ بیت المقدس کا آیا، جس وقت مسجد اقصیٰ کے فتح کرنے کا معاملہ آیا، جس وقت سرزمین فلسطین کا معاملہ آیا، امیر عمر رک گئے۔ اب کیا کریں؟ کیوں؟ یہ زمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، لوگوں غور کرنا، جو انبیاء کی سرزمین ہے، کتنے انبیاء ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ جب موت کا وقت قریب آئے تو ہمیں بیت المقدس کے قریب کر دینا تاکہ ہمارا وہی انتقال ہو جائے جو برکتوں والی سرزمین ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ حضرات اس زمین پر چونکہ عیسائی قابض تھے اور عیسائی یہودی یہ سمجھتے تھے یہ حق ہمارا ہے، جبکہ وہ رب کے غدار انبیاء کے ساتھ غداری کی۔ زمین پر انبیاء کے گستاخ یہود و نصارہ، رب کے غدار یہود و نصارہ جنہوں نے خالق مالک کے ساتھ وفا نہ کی، انبیاء کے کلمہ پڑھ کے غداریاں کی، یہ لوگ اس پٹی پر غالب تھے، قابض تھے۔ امیر عمر رک گئے کہ اس پٹی کو کس طرح فتح کیا جائے، اس کے لیے کس سپہ سالار کا انتخاب کیا جائے۔ سوچ و بچار کے بعد امیر عمر کہتے ہیں راتوں کو نیندیں اڑ گئی صرف یہ سوچنے کے لیے کس سپہ سالار کا انتخاب کیا جائے۔ نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد ایک ہی خیال ہے کس کا انتخاب کیا جائے۔ بار بار عمر کے چہرے کے سامنے اگر نام آتا ہے ایک ہی سپہ سالار کا، کون؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، سن 16 ہجری کی بات ہے، ابو عبیدہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین جس پر بے غیرت قابض ہے، دیوس قابض ہے، زمین پر فتنہ پھیلانے والے، حرام خور، ہیلا ساز، ان سے مسلمانوں کے قبیلہ اول کو کس طرح آزاد کیا جائے۔ ابو عبیدہ تیرا میں نے انتخاب کیا،
ابو عبیدہ بن جراح نے کہا رضی اللہ عنہ آپ کا حکم، لیکن تھوڑی سی درخواست ہے کہ میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مجاہدین کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، اور ہر حصے کے لیے مجھے ایک کمانڈر چاہیے ہوگا۔ میرے ذہن میں اس وقت اس امت میں 2 کمانڈر ہیں، اگر وہ 2 کمانڈر آپ میرے حوالے کرتے ہیں، ان قریب آپ خوشخبری ملے گی کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے اس خطے کو ہم نے آزاد کر دیے ہیں۔ ابو عبیدہ کون ہے؟ فرمایا کہ ایک معاذ بن جبل ہے رضی اللہ، اور دوسرا خالد بن ولید ہے رضی اللہ۔ قربان جائیں، ابو عبیدہ بن جراح نے کس طرح کے کمانڈروں کا انتخاب کیا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن ہوگا، میری امت کے علماء حق اللہ سے ملنے جائیں گے، میری امت کے علماء حق کے قائد اور لیڈر ہوں گے تو معاذ بن جبل ہوں گے رضی اللہ۔ رتوہ کا لفظ ہے، رتوہ کہتے ہیں فاصلے کو، یعنی تمام علماء پیچھے ہوں گے اور معاذ بن جبل کئی فرلانگ آگے چل رہے ہوں گے۔ اور خالد بن ولید، جس کے بارے کفار تو کفار، مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی تھی اگر خالد ہے فلاں لڑائی میں تو پھر تو فتح ہوگی، خالد ہو اور ناکامی ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ امیر عمر نے اس لیے ان کو ایک موقع پر معزول کیا تھا تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ خالد کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی، فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان 2 کمانڈروں کا انتخاب کیا گیا اور چند دن ہی گزرے کہ سیدنا عمر بن خطاب کو خط مل گیا ابو عبیدہ بن جراح کا کہ یہود و نصارہ نے گھٹنے ٹیک دیے، مسلمانوں غور کرنا، گھٹنے ٹیک دیے اور اتنا کہا ہے مسلمانوں ہمیں زمین پر زندہ رہنے کا حق تو دو، اے مسلمانوں زمین کی پشت پر ہمیں جینے کا حق تو دو، یہ حق تو نہ چھینو۔ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے لیے اپنے امیر المومنین عمر کو کہو آئیں تاکہ ہم بیت المقدس کی چابیاں اس کے ہاتھ میں دیں، کم از کم تھوڑی سی ہماری بھی تو عزت رہ جائے گی، ہمیں جینے کا حق تو دو۔ آج کی گھڑی کس قدر تیز ہو رہی ہے، امیر عمر چل پڑے، ابو عبیدہ بن جراح بارڈر پر ملک شام کے وزراء، امراء، حکمرانوں کے مزاج کے مطابق قیمتی کپڑا خرید کر سلوا کر وہاں کھڑے ہوئے۔ امیر عمر کی سادگی کو جانتے تھے، فقیری کو جانتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اس وقت یہود و نصارہ کے ذہن میں امیر عمر کا کیا تصور ہے، کتنی بڑی شخصیت ہوگی، کیسی اس کی سواری ہوگی، کیسا اس کا لباس ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم ان کے ذہن میں کچھ اور آ جائے۔ قیمتی لباس لے کر کھڑا ہوا ہے، امیر عمر آ گئے، جوڑا پیش کیا، وہاں کے حالات بتائے، سیدنا عمر رونے لگ گئے اور کہا ابو عبیدہ اگر تیرے بارے میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام سے حدیث نہ سنی ہوتی کہ تو اس امت کا امین ہے،
پھر دیکھتا تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا، یہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا دیکھتا۔ سن لے، تو نے کیا سمجھا؟ انا کننا اذل قوم، ابو عبیدہ دنیا کے سب سے ذلیل ترین لوگ ہم تھے، دنیا کے سب سے ذلیل ترین لوگ ہم تھے۔ کیوں ذلیل تھے؟ ساری راتیں جاگ کر، پتھروں کو تراش کر، لکڑیوں کو تراش کر ہم بت بناتے تھے، صبح کو انہی تراشے ہوئے بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے، ان کو ہم اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی والا بناتے سمجھتے تھے، ساری رات خود بت بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے۔ جب صبح کو وہ تیار ہو جاتا ہم سمجھتے یہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے۔ دنیا کی سب سے ذلیل قوم ہم تھے۔ فَأَذَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ابو عبیدہ اللہ نے زمین پر جو عزت ہمیں دی ہے کسی اور کو نہیں دی، اور عزت کس طرح دی ہے؟ اسلام کے راستے سے۔ اسلام کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، ہماری حیثیت ہے۔ مہما نطلب العزہ، ابو عبیدہ تاریخی جملے ہیں، ابو عبیدہ مہما نطلب العزہ، اگر مسلمانوں پر کوئی ایسا دور آ گیا، اگر مسلمانوں پر کوئی ایسا دور آ گیا کہ مسلمانوں نے عزت حاصل کرنے کے لیے، جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے، وقار حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے اسلام کا راستہ چھوڑ کر یہود و نصارہ کا راستہ اختیار کیا، اس وقت سب سے زیادہ ذلیل مسلمان ہو جائیں گے۔ آج اس نقطے کی طرف آنے سے پہلے ہم سوچیں کہ آج کا مسلمان عزت، وقار، مقام حاصل کرنے کے لیے اسلام کے راستے کو چھوڑ چکا ہے، یہود و نصارہ کے راستے کو اختیار کر چکا ہے۔ معیشت کے اصول اسلام کی بجائے یہود و نصارہ سے لے رہا ہے، معاشرتی اصول اسلام سے نہیں لیے، یہود و نصارہ سے لیے، سیاست کے اصول اسلام کی بجائے یہود و نصارہ سے لیے۔ بتائیں زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس شعبے میں مسلمان اسلامی راستے پہ چل رہے ہیں؟ آج ہماری معیشت، ہماری ثقافت، ہماری سیاست، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا وضاقتہ، ہمارا لباس، ہماری حجامتیں کس طرف پہ ہیں؟ اسلامی طرف پہ ہیں، یہود و نصارہ کی طرف پہ ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا وہ قبلہ اول، انبیاء کی سرزمین، آج وہاں ظلم کی داستان ہے۔ یہود و نصارہ کے دماغ میں اسلام دشمنی، آپ روزانہ میڈیا کا دور ہے دیکھ رہے ہیں، کھول کر، صرف یہودی نہیں دنیا کے عیسائی کھول کر مخالفت پر اتر رہے ہیں۔ مسلمانوں آج بھی آپ نے اپنا قبلہ صحیح نہ کیا تو کب کرو گے؟ آج بھی اگر آپ نے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا تو کب کرو گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔